مسلمانوں تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے مسلمان بھائی کے گلے پر تم چھری چلا کر سمجھتے ہو بچ جاؤ گے؟ یقین جانو، یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ پیغام پہنچاؤ، تم یہاں پر آنن فانن منٹ 2 منٹ میں کسی کی جان لے رہے ہو۔ یقین جانو اگر اس کی اولادیں تھیں، وہ یتیم بچے ساری زندگی تیرے قاتل ہونے پر تجھے کوستے رہیں گے۔ اگر اس کی بیوی ہے، وہ بیوہ بیوی ساری زندگی اس کے شوہر کے قاتل پر بد دعائیں دیتی رہے گی۔ تم قتل کر کے دشمن کو ہٹانا سمجھتے ہو، حقیقت میں یہ نہیں ہو رہا ہے۔ تم اس کے یتیم بچوں کی بد دعائیں لے رہے ہو، تم اس کے بیوہ بیوی کی، ہاں اس کی مجبور ماں کی بد دعائیں لے رہے ہو، اس کے یتیم بچے بھی بد دعائیں دیں گے۔ تم قتل کر کے خوش نہیں رہ سکو گے، تم ناحق قتل کر کے اس کی بیوی کی بد دعاؤں سے نہیں بچ سکو گے، تم قتل کر کے اس کی مجبور ماں کی بد دعاؤں سے نہیں بچ سکو گے۔ اس کے یتیم بچے جب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اللہ تجھے نہیں، تو نے قتل کیا، بلکہ تیرے خاندان کو نیست و نابود کر دے گا۔ یقین جان میرے بھائیو، یہ قتل عام بات نہیں ہے۔ آؤ ذرا یہ بات کا بھی پیغام دینا چاہتے ہیں۔ قانون اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں قانون کا زیادہ علم نہیں ہے، ہمیں تجربہ نہیں ہے۔ رات میں 10 بجے جلدی بند کرانے کا سسٹم ہو رہا ہے، ہاں اگر اس سے فائدہ ہے تو ہونا چاہیے، اگر اس سے قتل رک سکتے ہیں تو 10 بجے بند کرانا چاہیے۔ 10 بجے نہیں، اگر 6 بجے یا رات پوری بند کرنے سے یا کچھ دن کے لیے جو ہے نا 6 بجے سے بند کرنے سے قتل رک سکتے ہیں، بالکل قدم اٹھانا چاہیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن میں کم علم ہونے کی حیثیت سے، کم نالج ہونے کی حیثیت سے میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر قاتلوں کو آسانی سے چھوڑ دیا جائے گا تو یہ قتل ختم ہونے والے نہیں ہے۔ یہ قاتلوں کو آسانی سے چھوڑ دیا جائے گا۔ آج معاشرے میں یہی مسئلہ ہے کہ قتل کرنا اتنا آسان سمجھ لیا گیا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں قتل کریں بیل پہ واپس آ جائیں، قتل کریں بیل پہ واپس آ جائیں۔ یقین جانیے، آؤ اسلام کا یہ حکم ہے، ہم دعوت دیتے ہیں ایک قانون بنایا جائے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی۔ تم نے ناحق خون کیا ہے، ناحق قتل کیا ہے، چوراہے پر کھڑا کر کے تمہیں ایسی موت کی سزا دی جائے گی کہ ایسی عبرت بنے گی، ایسا نمونہ اور ایگزامپل بنے گا کہ پھر کوئی کسی کا ناحق قتل کرنے سے پہلے دھرا جائے گا۔ ہم دعوت دیتے ہیں ذرا یہ بیل کا سسٹم قاتلوں کو ختم ہونا چاہیے کہ وہ گیا اگر اندر قتل کر کے، یا تو پوری زندگی جیل میں سڑنا چاہیے یا پھر ایک معصوم کے قتل کے بدلے میں اسے بھی قتل کر دیا جانا چاہیے۔ یہ سیدھا اصول۔ 10 بجے بھی صحیح ہے بند کرو، 6 بجے بھی صحیح ہے بند کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سزا میں سختی بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ قتل کرنے سے چھوٹ کے نہیں آ سکتے۔ ایک بات یہ، دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں پر 10 بجے بند کرنے کا سسٹم ہے، ذرا نشہ آور چیزوں پر بھی سختی سے کنٹرول ہونا چاہیے۔ یا نشہ آور شراب پر، تمباکو پر، یا نشہ آور ایسی چیزیں جس کے نشے میں آج یہ سارے مسئلے ہو رہے ہیں، یہ نشہ آور چیزوں پر بھی سختی سے نوٹ۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم پیغام دینا چاہتے ہیں۔ شراب تو شراب ہے، شراب کا ایک قطرہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ شراب تو شراب ہے، کل مسکرن، ہر جو ہے نا نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ، اس کی کم مقدار بھی حرام ہے ہمارے واسطے۔ اس پر کنٹرول ہونی چاہیے، اس پر کنٹرول ہونی چاہیے۔ اور ذرا ایک بات آپ دیکھو، میری اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں، میری اپنی ذاتی بات، ایک تجربہ۔ پچھلے 8-10 دن سے چبوترا مشن چل رہا ہے، راتوں میں ناکے بندی ہو رہی ہے، جگہ جگہ پولیس بیٹھ رہی ہے۔ میں اتفاق سے 4 دن پہلے اولڈ سٹی میں تھا، رات کے 11:30-12 بج رہے ہیں۔ والد صاحب فون کر کے بولے کہ بیٹے جلدی آ جاؤ، چیکنگ چل رہی چو طرف۔ میں نیو سٹی میں تھا، میں کہا ٹھیک ہے ابھی نکل رہا ہوں میں، اور میں یہی سوچتے آ رہا ہوں، ہو سکتا 2-4 جگہ چیکنگ ملیں گی۔ یقین جانیے نیو سٹی میں ہمیں کہیں چیکنگ نہیں ملی، کوئی محلے کے اندر چبوترا مشن نہیں دکھا میں نیو سٹی میں، دکھ رہا کہاں؟ مسلمانوں کی بستیوں میں۔ کیا مسلمان کی حالت بنا دی ہے بھائی، یہ پولیس والوں کے جوتے کھا کے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ مسلمان قوم کی کیا عزت تھی، کیا وقار تھا، آج دیکھو اب غیر مسلمانوں کی بستیاں جلدی سو کر جلدی اٹھنے کی عادی ہے، اور مسلمانوں کی بستیوں کا عالم کیا ہے، مسلمانوں کی دعوتیں کیا ہے، راتوں میں جاگتے ہیں، صبح کو سوتے ہیں۔ یہ ذلت بھری زندگی ہو گئی۔
اللہ ذلیل کر کے بتا رہا ہے کہ پولیس والوں کے لاٹھیاں مار کھا کے بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. اللہ